بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کا بقیہ حصہ۔ زلیخا اپنی پوری کوشش برابر کرتی رہی لیکن اپنے ناپاک ارادے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکی۔ زلیخا ہر تدبیر سے تنگ آ گئی اور کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی اور اس فکر میں رات دن نڈھال رہنے لگی۔ اتفاقاً ایک بوڑھی عورت ہمسائی نے زلیخا سے کہا، اے زلیخا، خیر تو ہے، پہلے تو بہت خوش نظر آتی تھی لیکن اب چند روز سے تم کو بہت فکر مند دیکھتی ہوں۔ آخر ایسی کون سے خطرناک بات سامنے آ گئی ہے جس کی فکر تم کو غمزدہ کیے ہوئے ہے اور تم کو بہت ہی بے قرار دیکھ رہی ہوں۔ ایسی غم و فکر میں تیری صورت بھی تبدیل ہو گئی ہے، آخر اس میں کیا ماجرا ہے؟ نہایت دبی ہوئی آواز میں زلیخا اس بوڑھی عورت سے بولی کہ ایک غلام عبرانی کے عشق نے اور اس نے اپنے عشق میں ایسا پھنسا دیا ہے کہ میں ہر وقت اس کے چہرے کو دیکھتی رہتی ہوں لیکن فی الحقیقت وہ ایسا سنگ دل ہے کہ میری طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھتا اور نہ کچھ بولتا ہے۔ میں تم سے پوچھتی ہوں، اے میری خالہ، اس کا کیا علاج کرنا چاہیے؟ زلیخا کے اصرار پر وہ بڑھیا بولی، اے زلیخا، میں تجھ کو ایک صورت بتاتی ہوں، اگر اس کو عمل میں لاؤ گی تو تمہارا مقصد پورا ہوگا اور تمہاری جو دلی تمنا ہے وہ بھی پوری ہوگی، مگر اس میں خرچ ہوگا۔ اس بات کو سن کر زلیخا نے کنجی خزانے کے کفل کی اس کے حوالے کر دی۔ پس اس خزانے سے رقم خطیر لے کر ایک ہفتے خانہ منقش طلاق کاری کا خوشنما اور دلچسپ بنایا گیا اور اس کے در و دیوار، چھت، پردے، فرش و فروش تک طلاق کاری کے اور صورت یوسف و زلیخا کی ایک جگہ بہم تصویر کھینچی اور وہ ہفتے خانہ ایسا بنایا گیا کہ اس میں کوئی جگہ اس دونوں کی تصویر سے خالی نہ تھی اور زربفت یعنی کہ درختوں کی تصاویر والا سونے چاندی کے تاروں سے بنا ہوا کپڑے سے تمام گھر آراستہ کیا گیا اور اس میں تخت زری بھاری مکمل جواہر کا اس مکان میں رکھ دیا گیا اور فرش بھی گونا گو بچھوائے اور عنبر کی خوشبو سے بسایا گیا۔ الغرض اسباب بادشاہی ہفتے خانہ میں سب موجود تھے۔ بالآخر زلیخا مباشرت کے ارادے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندر لے گئی اور اس کی معصیت پر کمر باندھی۔ تمام مکان کے دروازے مقفل کر دیے گئے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر بیٹھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نظر کر کے دیکھا کہ ہفت خانے کے در و دیوار، چھت و پردے، فرش و فروش پر تمام تصویریں دونوں کی آویزہ ہیں اور تمام مقامات بھی خوشبو سے معطر ہو رہا ہے۔ جس طرف نظر کرتے تو دیکھتے کہ صورت اپنی اور زلیخا کی آویزہ ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ شاید یہ کچھ راز ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے معلوم کیا کہ میرے لیے کچھ فریب کیا گیا ہے اور اپنے دل میں پختہ خیال کیا کہ اگر مجھ کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تب بھی میں اس کے قبضہ میں نہ آؤں گا اور میں اپنی پاک دامنی پر ہی رہوں گا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو معصیت سے باز رکھا اور زلیخا اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہ ہو سکی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور پھسلا دیا اس کو عورت نے، وہ اور اس کے گھر میں تھا اپنے جیت تھامنے سے اور بند کیے دروازے اور بولی زلیخا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے شتاب کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا کہ خدا کی پناہ، وہ عزیز مالک ہے میرا اور میں اس میں البتہ بھلائی نہیں پاتا، اور جو لوگ بے انصاف ہیں وہ ایسا کرتے ہیں۔ اور البتہ عورت نے خواہش کی اور پھر اس نے بھی خواہش کی۔ اور جب یوسف علیہ السلام ہفت خانے میں گئے، زلیخا کی طرف نظر نہ کی اور آسمان کی طرف دیکھا کہ چھت پر اپنی صورت زلیخا کے ساتھ مصور ہے، پھر دائیں بائیں نظر کی، پھر بھی وہی تصویر، دونوں کی بہم دیکھی۔ الغرض تمام گھر میں فقط تصویریں نظر آئی۔ پھر ناچار ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی طرف نظر کی اور زلیخا کو بغور دیکھا اور پھر اپنے دل میں یقین کرنے لگے کہ افسوس گری نے میرے یہ کام کیا ہے۔ پھر یہ دیکھ کر زلیخا بولی، اسے یوسف، مجھ پر ایک نظر کر کہ میں مستغنی ہوں اور غموں سے خلاصی پاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں ڈرتا ہوں قیامت کے دن میرا خدا مجھے زناح کاروں میں کھڑا کر دے گا، حالانکہ میں پیغمبر زادہ ہوں اور یہ فعل بد مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ خدا نہ کرے جو میں ایسے فعل میں گرفتار ہوں، کیونکہ قیامت میں خداوند قدوس کو منہ دکھانا ہے۔ پھر زلیخا بولی، اے یوسف، ذرا مجھ پر نظر کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مصور کی طرف دیکھ، یہ بال خاک میں ملیں گے۔ پھر زلیخا بولی، مجھے کیوں ستاتا ہے، آرام جان دے۔ آپ نے کہا، مجھے دو باتوں کا غم ہے، ایک تو مجھے خدا کا ڈر ہے اور یہ سب سے بڑا ڈر ہے، اور دوسرے یہ حق عزیز کا ہے، میں کیسے استعمال کروں، اور اس نے مجھے ہر طرح سے آرام میں رکھا ہے۔ میری غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ میں ایسی حرکت کروں۔ اس بات کو سن کر
زلیخا بولی کہ عزیز مصر سے مت ڈر، میں اس کو زہر قاتل کھلا کر مار ڈالوں گی اور پھر سارے گھر کی سلطنت بھی تم کو دے دوں گی، اور تم تو مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میرا خدا تو بڑا رحیم و کریم ہے اور گنہگاروں پر ہمیشہ رحم کرتا ہے، اور میں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ اگر تو نے میری خواہش پوری کر دی تو جو کچھ گنج و خزانہ میرا ہے سب تیرے خدا کے نام صدقہ و کفارہ کر دوں گی، تب تو تیرا خدا خوش ہو جائے گا اور سارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے زلیخا، میرا خدا رشوت نہیں لیتا، جو تو ارادہ رکھتی ہے اے زلیخا یہ تمام خرافات ہے، مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر زلیخا بالکل مایوس ہو گئی اور بہت ہی بے تابی کے ساتھ رونے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام برابر اس فعل بد سے انکار ہی کرتے رہے اور کسی لمحہ بھی آپ نے اس فعل بد کا ارادہ یا قصد نہ فرمایا، اور یہی شان نبی کی ہوتی ہے۔ پھر دل میں سخت اندیشہ کرنے لگے۔ شاید یوسف اس لیے اندیشہ کرتے تھے کہ اگر شوہر اس کا نہ ہوتا تو میں اس سے نکاح کر لیتا، اور مفسرین نے تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا کو حد درجہ مضطرب دیکھا اور اپنی جان دینے پر مستعد ہوئی، تب آپ نے ارادہ کیا کہ میں زلیخا سے رہائی پاؤں، اور بعضوں نے کہا کہ دلیل سے یوں ثابت ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ زلیخا نے ہفتے خانہ کے دروازے بند کر دیے اور اپنی جان دینے پر مستعد ہوئی، تب ناچار اس کے سوا کوئی رہائی نہ دیکھی، اور پھر اس کی طرف مخاطب ہوئے اور آزادی اور ازار بند میں اپنے ساتھ ساتھ گرا دے رکھی تھی تاکہ اس کے کھولنے میں تاخیر ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف نظر کیے تھے کہ اتنے میں زلیخا نے خوش و محفوظ ہو کر جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ متقاضی و مباشرت کی ہوئی۔ بس یوسف کے آزار بند کی ایک گرہ کھولنے میں لگتی اور دوسری گرہ آزار بند کی لگ جاتی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا دھیان میں اس وقت خدا کی طرف ہی تھا۔ پھر ایک آواز غیب سے آئی، اے یوسف، مت اس کے مکر و فریب میں آ، ورنہ اس کی طرف کوئی توجہ کر، اگر تو نے اس طرف توجہ کی تو تو فعل بد کا مرتکب ہو جائے گا، اور تیرا نام بھی خدا کے ہاں اس جرم کی پاداش میں انبیاء کے دفتر سے مٹا دیا جائے گا، اور نہ معلوم ہے خدا تیرے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے یوسف، اگر موافقت کی تم نے گناہ کی تو مٹا دے گا اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کے دفتر سے۔ تب سنتے ہی یہ الفاظ غیبی حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے، باہر نکل جانے کے واسطے، اور پیچھے زلیخا دوڑی ان کے پکڑنے کو۔ خدا کے حکم سے دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے، اور بعضوں نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یوسف کی پشت پر ایک خط کھینچا۔ خدا کے حکم سے صاف اس فعل سے بچ گئے، اور بعضوں نے کہا کہ لڑکا دودھ پیتا عزیز مصر کا تھا اور وہ تقریباً 6 ماہ کا تھا، اور اپنے گہوارے پری سے بولا، اے یوسف صدیق، تم زنا کرنا چاہتے تھے۔ اور بعض کا قول ہے کہ زلیخا نے ایک سونے کا بت بنا رکھا تھا جس کو وہ پوجتی تھی، اور وہ بھی اسی جگہ رکھا تھا۔ اس کو زری کے کپڑے سے ڈھانکنے لگی۔ اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر اس پر جا پڑی۔ پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے جو تو نے پردے کے اندر رکھی ہے؟ وہ فوراً بولی کہ یہ میرا خدا ہے جسے میں سجدہ کرتی ہوں، اور اسی واسطے میں نے اس کو پردے کے اندر رکھا ہے کہ وہ مجھ کو دیکھنے نہ پاوے اور میں اس کے نزدیک شرمندہ اور گنہگار نہ بنوں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے زلیخا، تو شرم کرتی ہے اپنے بت سے کہ جس میں کوئی حص و حرکت نہیں، اور میں کیوں کہ شرم نہ کروں اپنے اللہ تعالیٰ سے جو بے نیاز و خبیر و بصیر رب العالمین ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام گھبرا کے وہاں سے اٹھ بھاگے اور فوراً دروازے پر آ گئے، اور ادھر زلیخا نے اپنے بال و منہ کو پریشان حال بنا کے ان کے پیچھے جا کر کپڑے کا دامن پکڑ کر چیر پھاڑ ڈالا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہفتے خانے کے ساتوں دروازے کے قفل کھل گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ٹوپی سر سے گر پڑی، اور سر کے بال بھی پراگندہ ہو گئے تھے، اور زلیخا کے سر کے بال بھی الجھ کر رہ گئے تھے، اور خود زلیخا ننگی تھی۔ اور عزیز مصر نے دونوں کو دروازے پر اسی حالت میں بھاگتے ہوئے پایا۔ عزیز مصر کو دیکھ کر زلیخا نے جھوٹی باتیں بنا کر مصر سے کہا کہ تم نے ایسا غلام اپنے گھر میں رکھا ہے کہ وہ مجھ سے بدفعلی کرنا چاہتا ہے، یہ دیکھو میرا حال کیسا ہو رہا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ عورت نے چیر ڈالا اس کا کرتا پیچھے سے، اور دونوں کے دونوں مل گئے۔ عورت کے خاوند سے دروازے میں زلیخا بولی، اور کچھ سزا نہیں ایسے شخص کی جو چاہے تیرے گھر میں برائی مگر یہی کہ قید میں پڑے یا دکھ کی ماریا۔ سن کر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تجھ کو میں نے اپنا بیٹا بنایا تھا اور اپنے گھر کا امین بنایا تھا، اب مکافات اس کی یہی ٹھہری کہ تم میری عورت پر بد
نظر رکھتے ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا کہ زلیخا مجھ پر ناحق افتراء و تہمت رکھتی ہے اور میری صداقت و دیانت پر جھوٹ بہتان بناتی ہے اور مجھ کو گنہگار بناتی ہے۔ میں اس سے مبرا ہوں۔ کیفیت حال یہ ہے کہ جب زلیخا نے مجھ کو پکڑا تو میں دروازے کی طرف بھاگا، پھر پیچھے سے میرے کرتے کا دامن پکڑ کر پھاڑ ڈالا۔ عزیز مصر نے جب یہ باتیں سنی تو اپنے جی میں سوچا کہ غلام جب سے میرے گھر میں ہے کبھی اس میں نے خیانت نہیں پائی اور نہ جھوٹ بات کبھی اس نے کہی ہے۔ پھر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں تیرے قول کو جب سچ جانوں گا کہ تو بہت سچا اور برسر حق ہے اور زلیخا برسر باطل ہے کہ اس بات پر تو گواہ لا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بچے کو گہوارے پر اشارہ کیا کہ تم اس لڑکے سے پوچھ لو۔ عزیز مصر نے مسکرا کر کہا کہ تو نے جو کیا اب مجھ کو معلوم ہوا، گناہ تیری طرف سے ہے، تو مجھ کو مغالطہ دیتا ہے، کیوں کر یہ 6 مہینے کے لڑکے سے پوچھو۔ 6 مہینے کے لڑکے نے بھی کبھی سوال جواب دیا جو مجھ کو بتاتا ہے۔ اتنے میں خدا کے حکم سے وہ لڑکا اپنے پالنے میں سے بول اٹھا، اے عزیز مصر، یوسف صدیق اس بات پر سچے ہیں اور تم میری بات کو جھوٹ نہ جانو۔ جب عزیز مصر نے لڑکے کی زبانی یہ بات سنی تو بڑا متعجب ہوا اور اس نے اس کے پالنے کے قریب جا کر اس سے دریافت کیا کہ اے لڑکے تو نے کیا دیکھا؟ وہ بولا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور گواہی دی ایک گواہ نے عورت کے لوگوں میں سے، اگر ہے کرتا اس کا پھٹا آگے سے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اگر کرتا پھٹا ہے اس کا پیچھے سے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ تب عزیز نے دیکھا کہ کرتا یوسف کا پیچھے سے پھٹا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ پھر جب دیکھا عزیز مصر نے کرتا پھٹا پیچھے سے، کہا بے شک یہ ایک فریب ہے تم عورتوں کا، اور البتہ عورتوں کا بڑا فریب ہوتا ہے۔ بعد اس کے عزیز مصر نے زلیخا کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا اور یوسف کو قید کرنا چاہا۔ اس کے لڑکے نے کہا کہ اے عزیز مصر، تم نے جو کچھ خیال کیا وہ عقل مند لوگوں کے خیال سے بعید ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمام خلائق کے نزدیک آپ ہی رسوا ہو جاؤ گے۔ یہ بات سن کر عزیز مصر نے یوسف کو کہا کہ اس بات کو جانے دو، اور زلیخا سے کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ زلیخا کو کہا اے یوسف جانے دو اس بات کو، اور اپنی عورت سے کہا یعنی زلیخا کو کہا کہ تو بخشا اپنے گناہ، یقیناً تو ہی گنہگار تھی۔ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ باتیں ہوئی تھی حضرت جبریل علیہ السلام وہاں حاضر تھے جو کہتے تھے یوسف عزیز مصر کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ اس نے خواہش کی مجھ سے اور میں اپنے دل کو قابو میں کیے ہوئے تھا۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام بولے کہ اے حضرت یوسف، کیوں اس کا پردہ فاش کرتے ہو؟ حالانکہ اس نے تمہاری محبت کا سچا دعویٰ کیا ہے۔ عقل مند اور بزرگوں کا یہ مشورہ نہیں ہوا کرتا کہ وہ اپنے محبت کا عقد کھولے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام بولے یا الہی تو نے ناحق مجھے عزیز مصر کے سپرد کیا، یہ مجھ کو بے گناہ عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے حضرت یوسف علیہ السلام، تم نہیں جانتے کہ دوست کی دوستی میں مصیبت اٹھانا ہوتی ہے، اور محققوں نے یوں بھی لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو منع فرمایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کا عیب ظاہر نہ کرے، اگرچہ زلیخا اس وقت کافرہ ہی تھے، لیکن خدا کو یہ منظور نہ تھا کہ یوسف زلیخا کی پردہ داری کرے، کیوں کر خداوند قدوس کی صفتوں میں سے ایک صفت ستار العیوب بھی ہے اور دوسری صفت غافر الذنوب بھی ہے، اس لیے عیب کی پردہ پوشی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ کو پسند نہیں تم کو رنج و غم دینا، یعنی اگر کوئی شخص جفا کرے تو میں اس کے عوض بھی وفا کرتا ہوں۔ بعض محققوں نے کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے ساتھ بات چیت کرتے وقت اپنے جی میں کہا کہ میری بات عزیز مصر کو باور نہیں ہوتی اور مجھ کو سچا نہیں جانتا، حالانکہ اس نے مجھ سے کبھی جھوٹ بات نہیں سنی اور نہ مجھ سے کبھی خیانت پائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جوان مردی اس 6 مہینے کے لڑکے سے سیکھ لو، اس نے جو گواہی دی 7 دلیل کے، اور وہ تمہارے جیسا نہیں، بے تعمل کہہ بیٹھے کہ گناہ زلیخا نے کیا ہے، لیکن لڑکے نے یہ ظاہر نہ کیا اور گواہی دے دی، اور خدا کو بھی یوں کب منظور ہے کہ بندہ مومن کا عیب ظاہر ہو اور تمام مخلوق کے سامنے رسوا ہوئے، اور خدا کو بھی یوں کب منظور ہوتا ہے اگرچہ اس نے گناہ صادر کیوں نہ ہو، تب بھی اپنے حکم سے پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ اس بات میں بعضوں نے اختلاف بھی کیا ہے کہ کسی نے 3 مہینے اور کسی نے 7 مہینے بعد اس کے یہ ظاہر ہوا کہ یہ بات خلق اللہ کے کان پہنچتی۔ کہتے ہیں کہ یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے 5 عورتوں نے سنی تھی کہ زلیخا کی خاص ہم راز تھی، وہ سب کی سب زلیخا کو
ملامت کرنے لگی۔ ایک تو ان میں سے ساقی ملکہ تھی، اور دوسری باور چند، اور تیسری عورت خام پردار تھی، اور چوتھی بلانے والی، اور پانچویں حجامنی تھی۔ یہ سب مل کر زلیخا کو ملامت کرنے لگے۔ ایک روز زلیخا نے دعوت طعام دے کر ان سب کو بیک وقت بلایا اور ایک جگہ مجلس کی مقرر کی، جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا، جب سنا تو قریب بلوایا ان کو اور تیار کی ان کے واسطے ایک مجلس، اور دی ان کو ہر ایک کے ہاتھ میں چھری اور ایک لیمو، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام سے بولی کہ اب نکلو ان کے سامنے سے، اور ہر ایک کے واسطے جدا جدا تخت رکھ دیا۔ چنانچہ سب عورتیں اپنے اپنے تخت پر آ بیٹھی، اور ہر ایک کے آگے ایک طبق کے ذریعے میوہ سے بھر کر اور کھانے نمکین اور میٹھے لا کر رکھ دیے، اور ہر ایک عورت کے ہاتھ میں ایک ایک ترنج اور چھری کاٹنے کو دے دی گئی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو زر بافت کے کپڑے سے اور کمر بند مقلل زر و یاقوت سے سجا کر اس مجلس میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ جب عورتوں نے ایک بارگی ان کی طرف نظر کی، سب کی سب بے ہوش ہو کر گر پڑی، اور بجائے لیمو تراشنے کے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل و صورت پر سب کی سب عاشق ہو گئی۔ اور جب مجلس پر خاست ہوئی تو بعد اس کے وہ عورتیں اپنے اپنے ہوش میں آئیں، اور ہر عورت نے اپنے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کٹی ہوئی دیکھی اور اپنے کپڑے بھی خون سے آلودہ دیکھے، تو یہ کیفیت دیکھ کر بعض ان سے کہنے لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو بشر نہیں ہے، کوئی فرشتہ معلوم ہوتے ہیں۔ پھر جب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو تو دشت میں آ گئیں اور کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ، اور کہنے لگی، ہاشا اللہ، یہ شخص تو آدمی نہیں معلوم ہوتا، شاید یہ کوئی بزرگ اور فرشتہ ہے۔ یہ دیکھ کر زلیخا بولی کہ یہ وہی شخص ہے جس کے لیے تم مجھے تان اور ملامت کرتی ہو۔ وہ عورتیں کہنے لگی کہ اے زلیخا، ہم پر ملامت ہے، تجھ پر تو رحمت ہو کہ تو نے ایسا معشوق پایا۔ اور پھر وہی عورتیں کہنے لگی کہ تو نے ہمیشہ اپنے گھر میں رکھا اور تو اس کو فریب نہ دے سکی۔ اس کے جواب میں زلیخا نے کہا، میں نے بہت کوشش کی اور ابھی تک کر رہی ہوں، لیکن وہ شخص میرے ہاتھ نہیں آتا، اور اس معاملہ میں وہ میرا کہنا قطعاً نہیں سنتا۔ عورتوں نے صلاح دی کہ دوسری مرتبہ پھر یوسف کو بلا کہ ہم اس کو ملامت اور نصیحت کریں، ممکن ہے کہ تیرے کام میں آسانی ہو۔ حالانکہ ان عورتوں کی غرض یہ تھی کہ اس ہیلے پر حضرت یوسف کو دیکھیں۔ چنانچہ زلیخا نے پھر یوسف کو بلایا اور سب کے سامنے بٹھا کر ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، اے صاحب، آپ کس واسطے اس بیچاری پر بے رحم ہیں؟ اس کے ساتھ کیوں نہیں شوق فرماتے؟ اور ہم لوگ یہ ڈرتے ہیں کہ آپ بلا وجہ اس کے عتاب میں آ کر قید خانہ میں پڑے۔ اس بات کو سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میں قید خانہ میں پڑوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ اے رب، مجھ کو قید پسند ہے، اس بات کی نسبت جس کی طرف یہ مجھ کو بلاتی ہے، اور اگر تو نہ دفع کرے گا مجھ سے ان کا فریب تو شاید میں کبھی مائل نہ ہو جاؤں ان کی طرف اور میں ہو جاؤں بے عقل۔ یہاں پر ایک اعتراض ہے کہ مصر کی عورتوں نے جمال یوسف کا دیکھ کر بے ہوش ہو کر لیمو تراشنے کے عوض انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، لیکن زلیخا باوجود عاشق ہونے کے اس کا کوئی ہاتھ نہ کٹا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جس شخص کا کسی چیز میں دل لگا ہو وہ ہمیشہ اسے دیکھتا ہو تو اسے خوف اور خطر نہیں رہتا، اور جس شخص نے کہ وہ چیز نہ دیکھی ہو تو اس پر دہشت ہوتی ہے۔ کیونکہ یوسف پر زلیخا عاشق تھی اور اس کے واسطے بہت محنت اٹھاتی تھی اور ان کے ساتھ مدتوں رہی تھی، اس لیے زلیخا اپنے حال پر برقرار تھی، اور ان عورتوں نے اس سے قبل یوسف کو نہ دیکھا تھا، اس لیے صورت ان کی اچانک دیکھ کر بے ہوش ہو کر لیمو تراشنے میں اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، کیونکہ ان عورتوں نے ایسا خوبصورت صاحب جمال شخص کبھی نہ دیکھا تھا۔ اور بعضوں کے اشارے سے یہ مراد ہے کہ خدا تعالی مومنوں کو اندل موت فرشتوں کے ہاتھ سے تکلیف دلوا دے گا اور پھر ملک الموت سے بھی ڈروائے گا، اور قبر کے اندر منکر نکیر سوال و جواب کریں گے، اور قیامت کے دن دوزخ کو بھی دکھاوے گا، لیکن مومن اس سے نہیں ڈرے گا۔ جب مومن ایک بار دیکھے گا تو جان لے گا، کیونکہ اس لیے کہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں تمام احوال عالم ارواح اور بہشت اور دوزخ کو دکھایا، تاکہ وہ احوال قیامت تک دیکھ کر حشر کے دن قلب ان کا دوسری طرف میل اور مشغول نہ ہو اور اپنی امت کی شفاعت کرنے سے باز نہ رہے۔ اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھتے ہی عاشق ہو کر لیمو تراشنے میں اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ یہ دیکھ کر آتش غیرت نے گریبان عشق سے زلیخا کے سر مار وا ماند مرغے نیمے بسمل کے تڑپنے لگی اور رو رو کر کہنے لگی کہ میں نے ہائے ہائے کیا برا کام کیا، صدا افسوس ہے کہ بے وقوفی ہے، میں معشوق کے لیے بیچ دریائے رنج و بلا
کے غوطے کھاتی ہوں کہ ہنوز ایک کشتی مراد کنارے پر مقصود کے نہ پہنچی اور غیروں کو یہ متاع دکھانا محض بے خبری ہے اور اس سے کوئی فائدہ بھی نہ ہوگا۔ اور اب میری صلاح یہ ہے کہ یوسف کو ان سے چھپایا جائے اور بہتر یہی ہے کہ ان کو جیل خانے میں بھیج دیا جائے۔ یہ سب حقیقتیں جب عزیز مصر کو معلوم ہوئی کہ مصر کے لوگ اس وقوع ماجرے سے آگاہ ہوئے، تب نادم ہو کر با اتفاق زلیخا کی حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیجا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر یہ سوچا لوگوں کو ان کی نشانیوں کے دیکھنے پر قید رکھے ان کو ایک مدت تک۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔